کندھا صدیق تیرا رسول خدا سوار ہے، 3 میل کی چڑھوں گا چڑھائی میرا نبی سے اقرار ہے۔ رک جاؤ صدیق رک جاؤ یہی ثور غار ہے۔ سو گیا پیغمبر صدیق کی گود میں، صدیق اللہ کی امانت کا پہرے دار ہے۔ اے دشمن صدیق دیکھ دیکھ کے جل جا، کر ماتم یا پٹکا لگا، صدیق آج بھی روضہ رسول میں آباد ہے۔ اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر۔ آیا عمر عمر اسلام کی بہار ہے۔ عمر کا دشمن رو رو کے مرے گا، یہ ٹولہ ہے دجال کا، اسی لیے دونوں جہاں میں خبار ہے مشکل رات نبی کی ہجرت والی، ساتھی صدیق کی آرہار ہے۔ معزز دوستو، آج 27 دسمبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہاں حضرت مولانا سید اسد معاویہ دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پرخلوص پر تحریک خدام اہل سنت والجماعت چکوال کے عظیم الشان پروگرام جس کا نام سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں شریک ہوں۔ میری سعادت کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چند سلامیاں پیش کر سکتا۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہ العالیہ آپ سے محض گفتگو تھے۔ میرا بڑا عرصے سے حضرت کے ساتھ ایک قرب کا پرانا تعلق ہے، گفتگو آج پہلی مرتبہ سنی، اور حضرت کی قوت گفتگو میں اللہ پاک مزید برکات عطا فرمائے۔ بہت کم میں کسی سے اگر اپنے لیے کہوں کہ ایسا میرے لیے موقع ہو کہ متاثر کن ہو جاؤں، حضرت کی گفتگو نے واقعی اپنے اندر ایک تعصب رکھتی ہے۔ رب کریم حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں، ارادوں میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ابوبکر صدیق وفاؤں کی انتہا کا نام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام وفا ہے تو اس کی چوٹی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی سیرت کے اندر اتنے عنوان رکھتے ہیں، اتنی بڑی فہرست رکھتے ہیں، اتنا بڑا کیٹلاگ رکھتے ہیں کہ کسی ایک عنوان کو بھی اگر بندہ بیان کرے تو اس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سیرت ابوبکر کے چند گوشے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ لگے ہوئے کچھ ایسے الزامات جن سے ناواقف لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غیر کے اعلیٰ کار بن بیٹھتے ہیں، اس کے متعلق بھی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں بنے ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اہل سیر متفق ہیں کہ ما خلق ابوبکر الا للرسول، کہ ابوبکر صدیق کو پیدا کیا گیا ہے نبوت کی یاری کے لیے، حضور پاک کے دلداری کے لیے، حضور پاک کی چوکیداری، وفاداری، حبداری، تابعداری کے لیے ابوبکر صدیق پیدا ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں ہے کہ جو نیک بنے ہوں، نیکیاں کی ہوں، اللہ کو پسند آئے ہوں تو رب نے ان کی محبت کا اعلان کیا ہو، بلکہ ابو بکر تو پیدائشی اللہ کو پسند ہے، ابو بکر پیدائشی آسمانوں والوں کو پسند ہے۔ ابو بکر کی پیدائش پہ آسمان والے ابو بکر کا انٹروڈکشن رکھتے تھے، تعارف رکھتے تھے، جان پہچان شناسائی رکھتے تھے۔ آپ مشکات شریف کی شرح اٹھائیں، مرقات میں حضرت مولانا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تحریر فرمایا ہے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ ابوبکر پیدائشی رب کو پسند ہے۔ ابوبکر کی پیدائش پر فرشتوں نے اسے سلامیاں دی ہیں۔ ابوبکر صدیق کی پیدائش پر فرشتوں نے اس کی والدہ سے گفتگو کی ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہوا یوں کہ ابوبکر صدیق کی اماں حضرت سیدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہا
یہ اس وقت امید سے ہیں، پیٹ میں بیٹا ابو بکر ہے، والد صاحب کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تو یہاں ڈیلیوری کا وقت آ گیا، بچہ پیدا ہوا اور ماں سے پیدائش کے بعد فرشتوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ والدہ نے تب جا کر ان کے والد کو بتایا، یعنی بیوی نے اپنے شوہر کو اس وقت بتایا جب ابو بکر صدیق سے ایک بہت بڑا کام ہوا، غیر معمولی کام۔ میں پہلے وہ کام سناتا ہوں پھر یہ بات سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے پاؤں پہ چلنے پھرنے لگے اور چل پھر کے سنجیدہ گفتگو کر لیتے تو باپ نے ایک دن ان کے بارے میں سوچا کہ انہیں اپنے ساتھ بت پرستی پہ لگاؤں، بت خانے میں لے جاؤں، صنم خانے میں لے جاؤں، وہاں پہ جا کے ان کو تعارف کراؤں کہ یہ بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ معبودان ہیں ہمارے، ہم ان سے اپنی روزی روٹی مانگیں گے، ہم ان سے اپنی حاجات مانگیں گے، ان سے مشکل کشائی کرائیں گے۔ یہ چاہت لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا بیٹے کو اچھا بھلا تیار کریں، خوبصورت سے کپڑے پہنائیں، نہلا دھلا کے میرے ساتھ بھیجیں۔ بیوی نے کہنا مانا، بیٹے کو تیار کیا، باپ نے انگلی پکڑی، ساتھ لے گئے، بت خانے کو کھولا، اس کے سامنے حضرت ابو بکر کو ٹھہرایا اور خود اپنی جو اس زمانے کی بتوں کی عبادت تھی اس میں مصروف عمل ہو گئے۔ یہ چاہت تھی کہ بیٹا مجھے دیکھ کے عمل کرے گا، وہ دیکھے گا بت پرستی کیسے کرنی ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہوا۔ ابو بکر کے ہاتھوں اللہ کی تقدیر نے وہ کام کرایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ واقعہ بچپنے کا ہے، اس وقت یہ بات کس نے دیکھی، یہ سنائی کس نے، یہ بات کا عینی شاہد اور گواہ کون ہے؟ میرے دوستو آپ کا سوال حق ہے، میں اس کا عینی شاہد آئی وٹنس پیش کر رہا ہوں۔ اس کے عینی شاہد خود حضرت ابو بکر ہیں، اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے دربار میں بیٹھ کے یہی بات سناتے تھے۔ ایک دن ایک بات چلی، حضور پاک کی مجلس میں صحابہ موجود ہیں، آپ ایمان کیسے لائے؟ ایک شخص نے ایمان لانے کا واقعہ سنایا۔ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ دوسرے نے ایمان کا واقعہ سنایا۔ آپ کے دل میں ایمان کب گھر کر گیا؟ تیسرے نے واقعہ سنایا۔ چوتھے سے پوچھا، باری ابو بکر پہ آئی تو ابو بکر آپ ایمان کیسے لائے؟ تو ابو بکر نے ایمانی واقعہ بھی سنایا اور اس کی بنیاد بھی بتائی۔ یہاں سے واقعہ امت کو پتہ چلا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب ابا میری انگلی پکڑ کے مجھے بت خانے میں لے گئے، میری عمر چھوٹی تھی، رب نے میرے اوپر کرم کیا، میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، حالانکہ اس وقت میں نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت آپ کا اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن اللہ نے نہ میرے منہ سے کبھی شراب لگانے کی مجھے توفیق دی، نہ مجھے بت کے سامنے پرستش کی توفیق دی۔ ہوا یوں کہ ابا نے مجھے ایک بت کے سامنے کھڑا کیا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں سمجھائی اور اپنی عبادت میں لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بت سے بات کرنا چاہی، میں اس کے قریب کیا، میں نے کہا یا صنم، اوے بت، میں نے تم سے بات کرنی ہے، انی جائع فاطعمنی، بھوک بہت زیادہ لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دے، کچھ پلا دے۔ میں اب بت سے بات کر رہا ہوں، میرا ابا اپنی عبادت میں مصروف ہے، خوش ہے کہ جی میرا بیٹا بات شروع کر چکا ہے، لین دین شروع ہو گئی ہے، تعلق اس بتوں سے بن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو بت سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دے، فلم یجبنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بت نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے بار بار کہا، جب کچھ نہیں جواب دیا تو میں نے کہا چلو سوال بدل کے دیکھتا ہوں۔ میں نے سوال بدلا، انداز بدلا، میں نے کہا انی فاکسنی، میں اچھا سوٹ لینا چاہتا ہوں، مجھے بہترین سوٹڈ بوٹڈ بندہ بننا ہے، مجھے بہترین کپڑا چاہیے تو مجھے سوٹ پہنا دے۔ فلم یجبنی یا رسول اللہ، اس کا جواب نہیں آیا اور مجھے کوئی بھی اس کی طرف سے رسپانس نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ یہ دو کام میں نے اس سے کہے، اس سے نہیں کیے، اب ایک کام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ کہتے فاخذت الصخرہ، میں نے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا کے لایا اور پتھر اٹھایا، میں نے اسے کہا اپنی حفاظت کرنا، میرا کام تو نہیں کیا، نہ مجھے کھانا کھلایا، نہ مجھے اچھے کپڑے پہنانے کی کوئی بات کی ہے، اب تک اپنی سکوٹی کر لینا، اپنی حفاظت کر لینا۔ کہتے میں نے پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا،
جب اسے لگا وہ بالکل دھڑام سے زمین پہ گرا، آواز بلند ہوئی، میرا ابا عبادت میں مصروف، جب مجھے دیکھا اور اسے دیکھا، میرے ہاتھ کے تاثرات اور میرے چہرے کے معاملے کو دیکھا، تو ابا سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے کیا ہے۔ مجھے ابا نے کہا کیوں کیا، ایسا کام کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسے مارا ہے؟ ان کے ذہن میں تو بت نہیں ہے نا، ان کے ذہن میں تو خدائی تعلق ہے، ایک جو ہے نا گاڈ ریلیشن شپ کی بات تھی۔ تو کہا ایسے کرتے ہیں، تمہیں اتنا نہیں پتا۔ حضرت ابو بکر کہتے میں نے ابا سے کہا ابو میں نے ایسے نہیں کیا، میرے پاس دلیل ہے، وجہ ہے۔ کہتے وہ کیا؟ کہا آپ نے کہا اس سے مانگو دے گا، میں نے کھانا مانگا نہیں دیا، میرے کپڑے مانگے نہیں دیے، تو پھر میں کیا کرتا؟ میں نے کہا چلو اپنی حفاظت کر لے، میں نے تبھی مارا۔ والد بہت پریشان ہوا، چھوٹی عمر اور بچہ دلیل بھی دے رہا، بات کو انداز میں پیش کر رہا۔ مجھے پکڑا، میری اماں کے پاس لائے اور آ کر اماں سے غصہ ہوئے، کہا تمہیں نہیں پتا اسے بتوں کی پرستش کے آداب سکھاتی، اسے بتاتی عبادت کیسے کی جاتی ہے، عبادت کیا معاملات کیا ہوتے ہیں، بتوں کے آداب کیا ہوتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ تو میری ماں مجھ پہ غصہ نہیں ہوئی بلکہ میرے ابا کا دامن پکڑا اور انہیں کہنے لگی میرے سرتاج مجھ سے ایک بات آج سن لو جو میں نے راز رکھا ہوا تھا اپنے سینے میں۔ تو والد کہنے لگے اس موقع پر راز سے آپ چھوڑ، مجھے اس بات کا جواب دے کہ آپ نے اس کی تربیت ایسی کیوں کی ہے، کیوں اسے نہیں بتایا سمجھایا کہ یہ اس کا لحاظ تو کرتا۔ ماں نے پھر دامن پکڑا، کہا میرے سرتاج میرے شوہر یہی تو بتانے لگی ہوں، لیکن ایک واقعہ تو سن لو۔ وہ کہنے لگے بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ ابو بکر کی اماں ابو بکر کے ابا کو واقعہ بتاتے ہوئے کہتی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا آپ شہر سے باہر تھے، جی ہاں میں باہر تھا، اس وقت یوں ہوا یہ پیدا ہوا، میرے پیٹ سے باہر آیا، فرشتوں نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ وہ خاوند کہنے لگا فرشتے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نے کہا 4 باتیں کی ہیں، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد القدیر اس حروف السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ یہ 4 باتیں فرشتوں نے مجھ سے کی۔ چکوال کے غیوروں، بھون کے غیرت مندوں، رب کریم نے ابو بکر کو یہ سلامی پیش کروائی ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، یا امت اللہ بالتحقیق، اور اللہ تعالیٰ کی بندی حقیقت کی بات سن لے، ابشری بالولد القدیر، تمہیں اس بیٹے کے ذریعے رب خوشخبری دے رہا ہے جس بچے کو اللہ نے جہنم سے آزاد کردہ بنا کے پیدا کیا ہے۔ اس حروف السماء صدیق، صرف زمین والے سے نہیں جانیں گے، آسمان والے بھی سے صدیق کے نام سے جانیں گے۔ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ان کا صحابی بھی بنے گا، ان کا دوست بھی بنے گا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ ابو بکر کے لیے معاملہ کچھ اور تھا، یہ پیدائشی جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا گیا۔ میں نے کہا نیکی کی بنیاد پہ عزت ہو، بالکل ٹھیک ہے، ابو بکر کی کئی نیکیوں کی بنیاد پہ عزت ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے فرمان میں ہے، نبی پاک کی احادیث میں ہے، سیرت طیبہ کی کتب میں ہے، یہ باتیں اپنی جگہ دلائل پر مشتمل ہے، لیکن ابو بکر صدیق تو پیدائشی رب کا پسندیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق تو بائے بند اپنا تعارف اپنا تعارف آسمان بھروں پہ رکھتا ہے۔ صرف ابو بکر کی جاننے والے زمین کے لوگ نہیں ہیں، ابو بکر کی پہچاننے والے تو آسمان کی مخلوق بھی ہے۔ اس حروف السماء صدیق بائی نیم انٹروڈکشن ہے، اور ابو بکر صدیق کا بالکل نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ تعارف ہے۔ جو فرشتے اسے صدیق کے نام سے پکارتے ہیں تو اندازہ لگائیں جس کانفرنس میں میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، تو ہماری سعادت ہم اس جیسی شخصیت کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری سعادت، ہماری خوش قسمتی، ہماری بھلائی، ہماری خیر اللہ کی طرف سے احسان، امتنان، فضل، کرم کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس جگہ چل کے آئے اور اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس کو پیدا کیا گیا ہے تو آسمان والوں نے سلامیاں پیش۔ اسی بنیاد پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ابا جی فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو بھی کرسی ملے گی قیامت میں، نبوت کو بھی کرسی ملے گی، فرق یہ ہوگا
اس کرسی پر مہر نبوت ہوگی جس پر نبی بیٹھے ہوں گے، اس کرسی پر مہر صداقت ہوگی جس پہ ابو بکر بیٹھے ہوں گے۔ تو دلیل میں یہ بات پیش کر کے ارشاد فرماتے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پر اس کو سلامیاں ملتی ہیں، ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ جب ابو بکر پیدا ہوئے ہیں تو انہیں سلامیاں ملی ہیں، ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے۔ پھر اس سے دلیل دیتے ہوئے کہتے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ماں کی عمر 90 سال ہے، والد کی عمر 120 سال ہے، والد کے دل میں خواہش پیدا ہوگی اللہ مجھے اولاد دے، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اذ نادى ربه نداء خفيا، خفیہ دعا مانگی، آہستہ دعا مانگی، اللہ کے سامنے دعا مانگی اللہ مجھے اپنے آپ سے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے حیرانگی ہے کہ اس وقت اس عمر میں میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر سفید ہو چکا ہے، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اسباب کی دنیا میں تو کچھ نہیں ہے مولا، تو مسبب الاسباب، تم سے کبھی میں نا امید نہیں ہوا، اللہ عطا فرما۔ تو رب نے عطا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اسمہ یحییٰ، ابھی سے طے ہے کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیا، اس جیسا پہلے کسی کو نہیں ملا، ہم تمہیں دیں گے۔ عرض کرنے لگی اللہ میں بوڑھا، میری بیوی بانج ہے، بیٹا ملے گا؟ فرمائے جی ہاں ملے گا۔ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ پہ رب کریم نے پیدائش کے وقت سلامیاں بھیجی، جب دنیا سے جائیں گے رب سلامی کرے دے گا، اور جب آخرت میں اٹھیں گے اللہ کی طرف سے سلامیاں ملے گی۔ یہ وقت کے پیغمبر کا مقام ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بغیر والد کے پیدا ہوئے، امر کن سے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کی شادی بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ فرماتی ہے نہ میری شادی ہے نہ میں بدکار ہوں، پھر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ خود فرماتی تھی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، بدکار بھی نہیں ہوں، شادی شدہ بھی نہیں ہوں، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے پہلا لفظ اللہ کا بولا، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے انجیل دینی ہے، وجعلنی نبیّا، میرے لیے نبوت کے فیصلے ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں جاؤں گا بابرکت رہوں گا۔ یہ کون کی بات تھی؟ تو ان کی بات پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کریم کی سلامی کیسے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، پیدائش پہ، وفات پہ، قیامت پہ اٹھنے پر سلامیاں ہوگی۔ وہاں سلامیاں انبیاء کے لیے تھیں، یہاں سلامیاں انبیاء کے بعد سب سے افضل فرد کے۔ یہ رب کریم کا مقام اور مرتبہ ہے جو ابو بکر کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مقام اور مرتبہ جو ابو بکر صدیق کو ملے۔ وہاں سلامیوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں، یہاں سلامیوں کا ذکر احادیث پاک کی کتب میں۔ فرمایا ابو بکر کی سلامی کیسے؟ فرمایا یا امت اللہ بالتحقیق، اللہ کی وہ بندی حقیقت سن لے، سچائی سن لے، ایک تیرے سامنے ایک بات وہ پیش ہو رہی ہے جو حقیقت پہ مشتمل ہے۔ کیا؟ ابشری بالولد العتیق، تمہیں اس بندے کی خوشخبری ہے جو جہنم سے آزاد ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا تعارف صدیق کے نام سے ہے۔ لمحمد صاحب ورفیق، محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، نبی ہوں گے اور یہ ابو بکر ان کا ساتھی بھی ہوگا، ان کا دوست بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جسے آسمان والے صدیق کے نام سے جانے اور کوئی غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا ابو بکر کی طرف کذب کی نسبت کرے، کرپشن کی طرف کرپشن کی نسبت کرے، بددیانتی کی نسبت کرے، تو اسے آسمان سے جواب ملے گا وہ تو پہلے ہی صدیق تھا، تو نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے، وہ تو پہلے ہی سچا تھا، تو نے اپنے معاملے کو خراب کر دیا ہے۔ میرے ساتھیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اتنی بلند ہے،
وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر صدیق کے لیے آپ سچ نہیں مانو گے تو پھر اس امت کے معاملات میں سچ آسمان سے نازل ہی نہیں ہوا. سچ اترا ہے تو صدیق کے لیے سب سے بڑا حصہ، ابو بکر کے لیے سب سے بڑا حصہ، ابو بکر کے لیے سب سے بڑا مقام. آؤ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے ہمیشہ اپنے آپ کو بات میں دیکھا، حضور کو پہلے دیکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ کئی موقع ایسے ہیں جہاں ابو بکر نے بات کی تو حضور کو سامنے رکھ کے، مال خرچ کیا حضور کو سامنے رکھ کے، صلاحیتیں لگائی حضور کو سامنے رکھ کے. اور میں تینوں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو بکر نے مال لگایا حضور کے لیے، ابو بکر نے صلاحیتیں لگائی حضور کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملات کیے تو حضور کے لیے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ سے. ایک موقع ہے منبہات میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر اپنی پسندیدہ اشیاء کے بارے میں بتاؤ. حضور پاک بتا چکے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے وہ بیوی پسند ہے جو نیک باز ہو، اور مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے. تو 3 پسند حضور نے بتائی تھی. ابو بکر پہ اشارہ کیا اپنی پسند بتا. تو ابو بکر دل میں گویا سوچنے لگے کہ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اس موقع پہ 3 نہ کہو، حضور پاک کی سنت کے اتباع نہیں بنتی. 3 کہہ دو تو پسند بڑھ جائے گی. پسند تو ایک ہی ہے، 3 نہیں ہے. ابو بکر نے یکایک فیصلہ کیا کہ حضور کی بات پہ بھی عمل ہوگا اور پسند بھی نہیں چینج کروں گا. تو فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کو 3 پسند ہے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر بتاؤ کیا؟ فرمایا نظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہوں، مالی انفق علیہ، اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں، بنتی علی فراشک، بیٹی میری اور بیوی آپ کی ہو، مجھے بھی 3 پسند ہے. ابو بکر بہت اچھا، ابو بکر کی پسند پوری. لیکن چکوال کے بجوروں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ 3 چیزیں ہیں یا ایک ہیں؟ اگر گہری نظر سے دیکھو یہ 3 نہیں ہے، یہ ایک ہے، کیونکہ پوری تینوں ترتیب میں ہر جگہ حضور آ رہے ہیں. نظر بھی حضور پہ، مال بھی حضور پہ، اولاد بھی حضور پہ. تو تینوں میں حضور 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 آ رہے ہیں. تو پھر ابو بکر ایک ہی کہتا کہ مجھے ایک ہی چیز پسند ہے، وہ آپ ہیں. پھر اس ایک کو 3 کیوں کیا؟ اس کی وجہ ابو بکر حضور کی موافقت بھی کرنا چاہتا تھا، پسند بھی کرنا حضور کی موافقت بھی کی ہے، پسند بھی بتائی ہے. میں نے کہا ابو بکر نے بات کی ہے تو حضور کے لیے کی ہے. میرے دوستو آؤ، ابو بکر صدیق نے مال لگایا ہے تو حضور کی ذات کے لگایا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا. رخصتی میں تھوڑی دیر ہو گئی، رخصتی نہیں ہو رہی تھی، کچھ عرصہ گزر گیا. ابو بکر صدیق کے ہاں اس بات پہ سوال دل میں اٹھتا کہ کیوں رخصتی میں دیر ہو رہی ہے، لیکن کہہ نہ سکتے. آخر ایک دن ایک عرصے کے بعد دامن مصطفیٰ کو تھاما، حضرت اللہ کے رسول آپ نے نکاح تو فرما لیا، رخصتی میں آپ دیر فرما رہے، کوئی وجہ ہے، کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیں، کوئی معاملہ ہے تو ارشاد فرمائیں، کیا کوئی وجہ میری بیٹی کی ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی آپ کی بیٹی میں حیض نہیں ہے، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس ایک مشکل چل رہی ہے. یا رسول اللہ ارشاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حق کے مہر جو طے ہوا ہے وہ 400 درہم کے معاملات جو طے ہوئے ہیں وہ حق کے مہر ابھی پورا نہیں ہو رہا، ہو جائے گا. حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ فوراً رخصتی کراؤں گا. ابو بکر صدیق نے حق مہر گنا ہوا تھا، وہ اپنی جیب سے نکالا. عرض کہ رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ آپ کو تحفہ ہے، یہ آپ کا قربان ہے، اب آپ ہی اس کے مالک ہیں. اگر یہی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ہدیے پر حضرت اما جان عائشہ کی رخصتی فوراً ہو گئی تھی. میرے دوستو ابو بکر نے جب بھی مال لگایا ہے تو رسول اللہ کے لیے لگایا. اب آئیے ابو بکر صدیق نے اپنی صلاحیتیں کیسی لگائیں. میں صلاحیتوں پہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ابو بکر نے اتنی صلاحیت لگائی کہ اپنے پورے گھرانے کو
उन जान जोखिम कामों में डाला जिसमें बड़े बड़े लोग भी आज के दौर में सोच भी न सके। अबू बकर ने वहां अपने घराने को डाला। नंबर 2, अपनी जात को उस रिस्क में पेश किया जहां कोई पेश नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? जब अबू बकर हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हैं, यूं नहीं है कि अबू बकर को उसी रात पता चला कि हमने सौर में जाना है, गारे सौर में पहुंचना है, बस वही जाकर इत्तेफाकी तौर पे पहुंच गए। नहीं, अबू बकर प्लानर है। अबू बकर ने इसका प्लान पेश किया है। अबू बकर ने हिकमत अमली इस पर पेश की है। रातों रात इस पर कई रातें सोची है, तब जाकर ये प्लान क्रिएट किया कि मैं हुजूर को जाकर कैसे ले जाऊंगा। सबको पता है मदीना वाले इनकी बैत कर चुके हैं, सबको पता है बैत उकबा सानिया हो चुकी है, हुजूर मदीना ही जाएंगे, बाकी ही चले गए। अगर मैं भी हुजूर को लेकर मदीना चलूंगा, उसी रास्ते पे चलूंगा, तो दुश्मन फौरन हमारी ताक़त में आकर हमें पकड़ ले। मेरा तो कुछ मामला है, हुजूर अल्लाह की अमानत है, इनका क्या होगा? तो अबू बकर ने प्लानिंग बनाई थी, घर से जाकर तय किया था ज़हन में कि यहाँ से निकलूंगा तो सौर जाऊंगा, गारे सौर में जाऊंगा, जबल सौर। अल्लाह आपको मक्का मुकर्रमा ले जाए, आप जाइए, जाके हरम में ठहरिए, जहां से अबू बकर ने हुजूर पाक को साथ लिया और फिर वो बिल्कुल मरवा के सामने हुजूर पाक के घर से लेकर जबल सौर की तरफ चले हैं। आप गूगल मैप निकालें, वहां से किसी से पूछें, तहकीक कर लें कि जबल सौर का जो रास्ता है वो मदीने का रास्ता है। आपको गूगल भी बताएगा, मैप भी बताएगा, वहां के लोग भी बताएंगे कि ये मदीना का रास्ता नहीं है, ये यमन का रास्ता है। ये गारे सौर मदीना के रास्ते पे नहीं है, ये सौर के रास्ते पे है। और फिर अबू बकर सिद्दीक वहां तक गए हैं जहां तक तुम्हें परिमाण कहते हैं। ये जन्नत का रास्ता है, यमन का रास्ता है, ये मदीना का रास्ता उस जमाने में नहीं था। तो अबू बकर इधर क्यों गए? नफा के हादी से अबू बकर गुजरे थे, ये जबले हादी से गुजर के गए थे। जबले हादी और मसूदा ये सफर मदीना के रास्ते में नहीं आता था, ये यमन के रास्ते में आता था। तो अबू बकर सिद्दीक ने रास्ता क्यों चुना? ये अबू बकर सिद्दीक ने अल हर्ब क़द्र के उसूल पे रखा था कि दुश्मन की आंखों में धूल झोंक के जाओ। अबू बकर सिद्दीक चाहते थे कि हुजूर और हम बाहिफाजत वहां पहुंचे, इसलिए जाना मदीने था, लेकिन मदीने के रास्ते को छोड़ा, यमन के रास्ते को लिया, काफी सफर वहां पे जाके किया, उसके बाद जाके डायरेक्शन चेंज की और अबू बकर मदीना पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये पूरा अबू बकर का ये ट्रैवल हिस्ट्री है। आप उठा के देखिए, आज भी वहां पे अगर आपको आज सीरत और इस तरह हिस्ट्री के एक्सपर्ट मिले तो आपको बताएंगे कि अबू बकर सिद्दीक का ट्रैवल कैसे था। ये रब ने आपको आंखें दी है, सलाहियत दी है, जवानी दी है, इल्म दिया है, तदब्बुर और मार्फत दी है। आप जाकर खुद मालूमात कर लें कि अबू बकर सिद्दीक की ट्रैवल हिस्ट्री ये कैसे है। इस तरह अबू बकर ने सलाहियत लगाई है और फिर अपने आप के साथ अपने खानदान को कैसे डाला। सुने, अबू बकर सिद्दीक के बेटे को पता था इस प्लान पे जाएंगे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अबू बकर है। अबू बकर के गुलाम को पता था इसी प्लान से जाएंगे, जिसका नाम हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। अबू बकर की बेटी को पता था जिसका नाम अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा है। इन्हें पता था कि इस प्लान पे जाएंगे। सवाल उठता है, प्लान तो आउट हो गया, ये तो बात आगे जाएगी। जी नहीं, ये सिद्दीकी घराना है, ये वफा इनके डीएनए में शामिल है, वफा इनकी सरिश्त में शामिल है, वफा इनकी खुद में शामिल है। इन लोगों ने रात पास नहीं करना था। आप कहेंगे कैसे पता था? आओ मैं उसी बात भी समझाने लगा हूं। जब अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक को लेकर चले थे, 3 रातें सौर की गार में गुजारी थी। क्या 3 रातों में कोई चीज नहीं खाई थी, कोई चीज नहीं पी थी? जी हाँ, खाने पीने का निजाम था। आप कहेंगे कैसे? अबू बकर सिद्दीक को ऑर्डर और डिलीवरी पे मिल रहा था। कैसे? अबू बकर ने तय किया था कि हमें 2 तरह की वहां खबरें चाहिए। एक तो हमें
کھانے پینے کا سامان چاہیے۔ نمبر 2، مکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کی گردش ایام، یہاں کے ماحول و حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو بیٹے کی ذمہ داری لگائی تو انہیں شہر میں گھومنا ہے، دارالندوہ سے لے کے ابو جہل کی بیٹھ تک جانا ہے، ایک جگہ میں ان کو جاسوس کے معاملے کو سمجھ کے ہم تک خبر پہنچانی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح آنا ہے۔ غلام کی ڈیوٹی تھی تو انہیں بکریوں سے پانی، ہمیں دودھ پلانا ہے۔ تو اب سوال، کیا قدم حضور کے تو چیک کیے گئے تھے، کیا ابو بکر کے بیٹے اور ابو بکر کے غلام کے قدم نہیں چیک کیے جا سکتے تھے؟ چیک کیے جا سکتے تھے، لیکن پلان ابو بکر کا تھا۔ کیا تھا؟ ابو بکر نے طے کیا تھا بیٹا پہلے آئے گا، خبر آ کر بتائے گا ہمیں جبل ثور کی غار میں، پیچھے غلام آئے گا، بکریوں کا ریوڑ لائے گا، بکریوں کا ریوڑ اوپر چل کے آئے گا، قدم کے نشانات میں جائیں گے، دشمن تک خبر نہیں جائے گی۔ یوں 3 دن 3 راتیں ابو بکر کو خبریں پہنچتی رہی۔ جب اطمینان ہو گیا، سیٹسفیکشن ہو گئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے آگے کا سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہجرت میں ابو بکر صدیق حضرت کے کارنامہ ہے۔ اور میرے دوستو، حضرت ابو بکر کی بیٹی تک کو پتا ہے، حضرت اسما، جس کو حجاج بن یوسف ظالم آدمی نے ایک موقع پہ تانا دے کے ان کے بیٹے کو شہید کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے نواسے کو، حضرت اماں عائشہ کے بھانجے کو، تو یہ خاتون اس وقت زندہ سلامت تھی۔ 100 سال عمر پائی ابو بکر کی اس بیٹی نے، آخر وقت تک ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، بہت زیادہ وہ جو ہے نا صحت مند اور ہیلتھی خاتون تھی۔ تو اس نے کہا تھا تمہیں تو 2 ایزار بد والا کہا جاتا ہے ابو بکر کی بیٹی کو۔ تو نے فرمایا جی ہاں، میرا سر فخر اور شکر سے بلند ہے کہ مجھے 2 ایزار بد والا کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے بے ذات النطاقین ہوں، ہجرت کی رات جب حضور اور ابو بکر کا سامان باندھا جا رہا تھا تو سب کچھ پورا تھا، باندھنے کی رسی نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایزار بند کو دیکھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصے سے حضور کا سامان باندھا، دوسرے حصے سے اپنی عزت کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر کی بیٹی، جی یہ ابو بکر سے کہاں مجھے ذات النطاقین کہا جاتا ہے، میرے 2 ایزار تھے، اس کی وجہ ایک نے حضور کا سامان سنبھالا، ایک نے عزت کو سنبھالا۔ اور یہ وہ مظلوم بیٹی ہے۔ ابو جہل پہلے حضور پاک کی گھر کے بعد ابو بکر کے گھر آیا تھا، اور اسی بیٹی سے آگے کہا تھا ابا تیرا کہاں گیا، اور وہاں کلام ہوا، بات ہوئی۔ اس ظالم نے ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، پوچھا کہاں گیا، لیکن یہ صدیق کی خون والی تھی، اس کی خون میں وفا تھی۔ اس کا جواب تھا میرا ابا چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ کہ جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا پہنچ چکا ہے، وہاں جانا تھا نہیں پتا۔ اور اس شخص ظالم نے تھپڑ مارا، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھپڑ کھا گئی، پر راز مصطفیٰ کی حفاظت۔ بے شک بے شک۔ آپ کے سینے میں باپ والا دل ہے، بتاؤ جب اس طرح بیٹی کو آ کر تھپڑ مارے غیر، وہ بھی دشمن، 4 بندے آ کے بیٹھ نہیں جاتے، کون سے کام میں پڑ گئے ہو، کیا کام کر رہے ہو، تمہاری عزتوں پہ ہاتھ اٹھا، چھوڑو اس کام کو۔ کتنے کہنے والے ہوں گے ابو بکر کو، کوئی عام بندہ نہیں ہے ابو بکر، مکہ مکرمہ کے جج فیملی سے تعلق رکھنے والا، بنو تمیم کا چشمہ چراغ ہے۔ لیکن مجال ابو بکر صدیق نے کچھ اس بارے میں سوچا ہو؟ یہ پورا ابو بکر صدیق نے اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگایا، رزق پہ رکھا، لیکن رسول اللہ کو وفا دی، حضور پاک کی حفاظت۔ 3 دن کے بعد جب ابو بکر صدیق کو تسلی ہوئی ہے، تسلی کے بعد ابو بکر صدیق نے چلنا شروع کیا ہے۔ اور کیسے چلے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد پہلی جلد میں ایک لفظ لکھا ہے، یمشی احیانا شمالا و یمینا و خلفا و اماما، مالک ابو بکر، مالک یا ابو بکر۔ حضور پاک نے پوچھا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے تو میں دیکھتا ہوں، ایک سائڈ پہ کیوں نہیں چلتے؟ کہ رسول اللہ حکم ہے تو ایک سائڈ پہ ہی چلوں گا۔ لیکن اگر آپ کا سوال ہے تو میرا جواب یہ ہے، میں ادھر سے جب مطمئن ہو جاتا ہوں کہ دشمن حملہ نہیں کرے گا تو سائڈ بدل دیتا ہوں، پھر آپ کی دوسری اور تیسری سائڈ، چوتھی سائڈ پہ آ کے آپ کی حفاظت کے لیے چلتا ہوں۔ آج اکیلا اس اسباب کی دنیا میں اکیلا پہرے دار میں ہوں، میں نے اللہ کی امانت کی حفاظت کی۔ ابو بکر، میں نے کہا ابو بکر نے بات کی تو نبی کے لیے، مال لگایا نبی کے لیے، ابو بکر نے صلاحیت لگائی ہے تو حضور کے لیے۔ کبھی بھی
انا کی بات ابو بکر نے نہیں دیکھی. انا تو حضور کے سامنے قربان کر کے رکھ دی, انا کے گلے میں چھری چلا کے رکھ دی. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ جائیے جائیے مسجد قباء, اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے, مسجد قباء کے سامنے بالکل وہ آج بھی باغیچہ موجود ہے حضرت کلثوم بن حضرت رضی اللہ عنہ کا, جہاں حضور اور ابو بکر نے 14 راتیں قیام کیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا انتظار فرمایا تھا. وہ پھر ہجرت کے بعد امانتیں دے کر واپس آئے, مدینہ حضور کے پاس پہنچے. ساری حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ نے انتظار کیا کہ علی امان نہ دے کر آئے. وہ آئے اور انہیں ساتھ لے کر حضور مدینہ داخل ہوئے تھے. ان 14 راتوں میں مدینہ والے حضور کے پاس آتے, آ کر ملتے. جو جانتے تھے وہ جانتے تھے, اکثریت نے چہرے سے جانتی تھی کہ یہ دو مہمان جو مکہ سے آئے ہیں ان میں ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ کون ہے. نہیں جانتے تھے بائی فیس. مدینہ والے نائے تھے اس وقت. تو کوئی آ کے ابو بکر صدیق کو پہلے ملتا تو ابو بکر صدیق کے دل میں آتا, حضور کی موجودگی میں پہلے مجھ سے مل رہا. اٹھے, اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضور پہ سایہ کر دیا. لوگوں کو پتہ چل گیا غلام یہ ہے, آقا یہ ہے. انا کی گردن پہ چھری چلانا ابو بکر صدیق سے سیکھا جائے. لوگ آج کہتے ہیں میری ایگو ہارڈ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. بھئی ابو بکر صدیق ہی ہے. اور میرے ساتھیوں, میں نے سیرت کی اس گوشوں کے بعد ایک جملہ مزید آپ کے لیے کہنے لگا ہوں, توجہ. حضرت ابو بکر صدیق پر آج دنیا میں کچھ ظالم بے وقوف عقل سے, علم سے, ایمان میں, سوچ میں, سمجھ میں پیدل لوگ ابو بکر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اور ابو بکر پہ بھی اگر اعتراض آ جائے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے, انبیاء کے بعد اس دھرتی کا سب سے اولا, اشرف, اعلیٰ, اکرم, افضل آدمی ہے, تو پھر پیچھے بچا کیا؟ میں نے دنیا میں دیکھا ہے عیسائیوں کو, وہ تو کبھی اپنے نبی کے ساتھیوں کے خلاف نہیں بولتے. یہودیوں کو دیکھا ہے وہ کبھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر بکواس بازی نہیں کرتے. ساتھیوں کے ساتھ جا کر پوچھے, وہ کبھی اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے رفقا پر بات نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور پاک کے گھرانے کے پیار کا دامن بھر کے حضور کے ساتھیوں پر بکواسات کی جائے. قبر کے عذاب کا بھرنا آخرت میں جہنم کا مستحق ہونے کی بات ہے, ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ جگہ ہے, وہ کہتے ہیں اے قلم جھک جا, ادب کا مقام ہے, تیری گو کے نیچے میرے محبوب کا. یہاں تو یہ ہے, یہاں تو محبت ہے, یہاں تو پیار ہے, الفت ہے, تعلق ہے, عقیدت ہے, عنایت ہے, یہاں تو وفائیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ابو بکر صدیق تب حضور کے پاس آیا جب مال کھانے کا زمانہ تھا. وہ مال کو دیکھ کے نہیں آیا, وہ تو اسے پتہ تھا سختی آئے گی, ظلم آئے گا, تشدد ہوں گے, میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگیں گے, مجھے تن من دھن کی قربانی لگانی پڑے گی. وہ ابو بکر سب کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو فیس کرنے کے لیے سامنے لایا تھا. اس جیسے تمہیں اعتراضات کی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں ابو بکر جس جگہ سوئے ہوئے ہیں, ابو بکر جس جگہ موجود ہے, ابو بکر جس جگہ آرام فرما ہے, ابو بکر صدیق جس جگہ میرے استراحت ہے, وہ جگہ جنت ہے, وہ مصطفیٰ کا پہلو ہے, وہ مصطفیٰ کا ساتھ ہے, اور وہ اتنی مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتوں کے اہل اسلام کے سلام تو جا سکتے ہیں, کتے کی بھونک نہیں جا سکتے, کسی کی بھونک نہیں جا سکتی. وہاں سلامیاں جائیں گی, درود جائیں گے, وہاں پر رحمتیں جائیں گی, اللہ کا فضل بولے گا, اللہ تعالیٰ کا کرم بولے گا, رب کی طرف سے جزائے خیر بولیں گے, اور 70,000 روزانہ فرشتے آ کر وہاں سلامیاں پیش کریں گے. مستند صاحب اٹھا کے دیکھ لے, 70,000 فرشتے وہاں آتے ہیں. جس کی پہلی دفعہ باری آئی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. کیوں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. قرآن کہتا ہے رب کے فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ کے, اس کی تعداد آپ نہیں گن سکتے. وہاں تو یہی پہنچ رہا ہے یہ ابو بکر. اچھا الزامات میں کیا الزام؟ اللہ اکبر, ایسے ایسے گھٹیا الزام حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پر بندہ دنگ رہ جائے. سب سے پہلا الزام کہ ابو بکر کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ابو بکر صدیق کا اہل بیت سے کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے. اور بے وقوف انسانوں, جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کے گھر سے نفرت تو نہیں کی جاتی. ابو بکر کا پیار دنیا یوں مانتی ہے کہ آج بھی صدیق ابو بکر کا نام نہیں ہے, صدیق ابو بکر کا عہدہ ہے, صدیق ابو بکر کا نام نہیں ہے, صدیق ابو بکر کا اعزاز ہے, تاج ہے, تمغہ ہے.
اس تمغے کو اتنا نام کے ساتھ اللہ نے لگا دیا ہے کہ صرف صدیق کا ہو تو ابو بکر مراد ہو۔ اس پر اس طرح کی بات، اچھا اہل بیت سے ان کا تعلق نہیں تو پوچھے کیوں؟ اب کوئی ظالم پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دے۔ ایک شخص نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق کو غصب کیا تھا ابو بکر نے، اس لیے اما فاطمہ ابو بکر سے ناراض تھی، اپنے جنازے میں ابو بکر کو نہیں بلوایا تھا۔ یہ دو وہ جھوٹے الزام ہیں جن کو میں آج دلیل کی دنیا میں پارا پارا کرنے لگا ہوں، اور دونوں پہ بالترتیب بات کروں گا۔ پہلی بات، ابو بکر حضور پاک کے خاندان کا مال کھا گیا۔ دوسری بات، ابو بکر صدیق کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے جنازے میں نہیں بلوایا۔ دونوں جھوٹ ہے، غلط ہے، بے ایمانی ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں پہلی بات کہ ابو بکر صدیق اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مال کو کھا گئے تھے تو وہ کیا نام تھا اس مال کا؟ کہتے اس مال کا نام تھا باغ فدق، وہ فدق کا باغ تھا۔ حضرت اما فاطمہ ابو بکر صدیق سے لینے کی بات کر رہی تھی، ابو بکر نے نہیں دیا تھا، وہ کھا گئے تھے، اس لیے اما فاطمہ ناراض ہو گئی۔ یاد رکھو جھوٹے آدمی کا دنیا میں کسی نہ کسی موقع پہ پکڑ ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے بتائیں ابو بکر صدیق کے پاس جب یہ بات آئی تھی کہ فدق کا باغ حضور پاک کی بیٹی کو دے دیں، تو پھر ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ وہ ذات کو جواب تو بتا دو، لیکن کبھی بھی نہیں بتاؤ گے، کیونکہ جواب بتاؤ تو اہل بیت اس جواب پہ راضی، جواب کھلے تو اہل بیت کی رضامندی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق کا جواب تھا، بیٹی فاطمہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آخری اولاد اس وقت دنیا میں ہے۔ حضور پاک کی 7 اولادیں تھی، 6 دنیا سے رخصت ہو گئی، 3 بیٹے، 7ویں نمبر پہ آپ آخری اولاد ہیں۔ اگر آپ کو زمین چاہیے ابو بکر کی زمین پہ جہاں آپ انگلی رکھیں ابو بکر آپ کے قدموں پہ قربان کر دے گا، لیکن فضل کی زمین آپ کو چاہیے اس لیے کہ آپ کہتی ہیں میرے ابا کی میراث ہے، میرے ابا کی وراثت ہے۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھیں، اپنے والد کے چچا حضرت عباس سے جا کر پوچھیں، کیا آپ کے والد اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کر دیا تھا کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی؟ بیٹی فاطمہ بتائیں آپ کو میراث چاہیے تو پھر حضور کا فیصلہ توڑنا پڑے گا، کیا ہم حضور کا فیصلہ توڑ دیں؟ نہیں۔ حضرت اما فاطمہ کا کیا جواب ہوگا؟ آج آپ کہتے ہیں نہ توڑیں، جو بیٹی ہے مصطفیٰ کی، جو لخت جگر ہے مصطفیٰ کی، جو مصطفیٰ کے سینے پہ بس کے جمع ہوئی ہے، اور جس نے مصطفیٰ کے گھر میں صبح شام دیکھے ہیں، لیل و رات دیکھے، پورا پاس وہاں رکھا ہے، اور جس کی آمد پہ حضور کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کے اس بیٹی کا استقبال کرے، اور جو جنت کی سربراہ ہو، اور جو رسول اللہ کا فیصلے کے بارے میں سنے، تو اما کہے گی میرے بعد فیصلہ توڑ دو۔ حالانکہ بیٹی مشکلات میں ہو تو باپ کا دل پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ اما فاطمہ حضور کے پاس گئی تھی، آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ابا جی مجھے غلام ایک لوڈی دے دے، ایک باندھی دے دے جو خدمت کے لیے ہو۔ فرمایا بیٹی اس سے افضل چیز نہ بتاؤ، ابا جان ضرور بتائے۔ فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے بیٹی یہ اس سے افضل ہے۔ ابا واپس آ گئی۔ مجھے بتائیں جس والد نے اپنی بیٹی کو سبق یہ دیا ہو کہ بیٹا دنیا نہیں آخرت چاہیے، بیٹا دنیا کے اساس نہیں آخرت کی عزت نہیں چاہیے، وہ بیٹی کہے گی میرے ابا کا فیصلہ توڑ دو۔ یہ ظالموں نے یہاں 2 بار کیے ہیں، صرف ابو بکر پہ نہیں کیا، اما فاطمہ پہ بھی بار کیا ہے لانتیوں نے۔ کیوں؟ کہ ابو بکر نے جب حضور کا فیصلہ سنایا تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ظالم لوگ کہ اما فاطمہ حضور کا فیصلہ توڑوانا چاہتی تھی۔ ان ظالموں کا ان ادر سائڈ یہی کنسپٹ ہے کہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تھے، وہ چاہتی تھی ابا کا فیصلہ چینج کر دے۔ اور ظالموں تمہارا یہ بدبودار منہ کبھی اما فاطمہ الزہرا کے دامن کو داغ نہیں کر سکتا۔ اس کا دامن تطہیر کا دامن ہے، اس کا دامن پاکیزہ دامن ہے، اس کا دامن عزت کا دامن ہے، جرأت اور غیرت کا دامن ہے۔ اس کے دور کے جمع ہونے والوں نے وقت کے سلطانوں کے سلطانی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہے، کبھی اس طرح کی 2 رویوں کی باتیں نہیں۔ یہ ظلم کی باتیں ان کے اوپر ایسا نہیں۔ حضرت اما فاطمہ تو آئی تھی کہ والد کے معاملات کی بات جواب میں حضور کا فیصلہ آیا تھا۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، استاد ذل مکرم
حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لفظ سے وہ فرماتے تھے تم تو کہتے ہو اماں فاطمہ نے خط لکھا تھا کہ میراث دے دو، یہ صرف ایک طرف سوچ رہے ہو، اگر دوسری طرف سوچو تو معاملہ کھل جائے۔ کہ جی وہ کیا؟ کہ ہو سکتا ہے اماں فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت کے امتحان لینا چاہ رہی ہوں کہ جی میرے ابا کے بعد جانشین بنے ہیں، ذرا میں دیکھوں میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ تو نہیں دیتی یہ حکومت۔ اماں فاطمہ بطور امتحان، بطور اختبار ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ کا امتحان لینا چاہ رہی ہوں کہ میری عزت و منزلت، میری قدر اور عفت کو ساتھ میں رکھ کے کہیں یہ حکومت میرے ابا کا فیصلہ تو نہیں دے گی۔ جب اماں فاطمہ کا خط آیا، جواب میں ابوبکر نے حضور کا فیصلہ پیش کیا تو اماں فاطمہ کے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ یہ حکومت حضور پاک کے فیصلے کے مطابق۔ بے شک بے شک، یہ جب میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ نہیں توڑ رہی تو اس نے کسی اور کے لیے بھی میرے ابا کے فیصلے کو نہیں توڑا۔ تو خوشی کی بات ہے اس پر اعتراض۔ ایک شخص نے کہا ابوبکر صدیق سے اماں فاطمہ نے پھر تو بات نہیں کی۔ میں نے کہا اسی لیے نہیں کی کہ وہ راضی ہو گئی تھی نا، ورنہ ناراض ہوتی تو دوبارہ وہ خط لکھتی، شہباروں میں مطالبہ کرتی، وہ راضی ہو گئی تھی۔ اور اس راضی ہونے کی دلیل بہت بڑی دلیل ہے، حضرت اماں فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، تمہارے مطابق، تمہارے گندے زبان گندے سوچ کے مطابق ابوبکر نعوذ باللہ کھا گئے۔ حضرت علی کی خلافت کا دور آیا یا نہ آیا؟ آپ جواب نہیں دے رہے، سارے بولیے۔ حضرت علی بلا شک غیر خلیفہ راشد بنے نہ بنے؟ تو فتح کی زمین پہ ڈیم تو نہیں بن گیا تھا، وہ زمین اس وقت موجود تھی۔ تو حضرت علی آرڈر جاری کرتے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے اور میرے بچوں کے نام۔ بے شک بے شک، حضرت علی نے جاری کیا؟ کہتے جی نہیں، ہمارے معاون مخالف تمام کتب کو اٹھا لے، کہیں حضرت علی نے فیصلہ نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پھر جو بکواس حضرت ابوبکر پہ کر رہے ہو کہ حق کھا گیا، حضرت علی کے لیے کیا کہو گے؟ اچھا اگلی بات، 6 ماہ کے لیے امام حسن خلیفہ بنے یا نہ بنے؟ بولیے۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ حضرت امام حسن حسین نے ان کی بیعت کر کے صلح کر لی، ساری جگہ موجود ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے، جب 6 ماہ حضرت امام حسن خلیفہ بنے تھے انہیں تو ڈائریکٹ اپنی والدہ کا حق لے لینا چاہیے تھا۔ دو میرا حق تے تھے رکھ، وہ کہتے ہیں نا میری اماں کہا کہ مجھے دو، میرے نانا کہا کہ مجھے دو، دی مانگی، سوال کیا، کوئی آرڈر پاس کیا، کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ بات کی، یا کبھی سلام تک کیا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ انہیں اپنی والدہ کا حق نہیں چاہیے تھا؟ تو ظالم بڑا زیادہ آ گیا ہے، آل بیت کے رشتہ دار، تمہیں اعتراض کرنا زیادہ آ گیا، امام حسن کو نظر نہیں آتا۔ ایک ملنگ سے جب یہ میں نے بات کی تو وہ ایک عجیب اوٹ پٹاس میں کہنے لگا، اب اس سے اے گل تو ٹھیک ہے تو انہوں نہیں مانگا سی دوبارہ، اس کی ایک وجہ ہے، وہی 10 ہو کیڑی وجہ ہے، کون سی وجہ ہے وہ نہیں مانگ رہے تھے؟ کہ تو اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت سے جب حق لے لینا تو وہ حق معاف کر دیتے، وہ کہتے چھوڑ دو، میں نے کہا گالی ختم ہو گئی، انہوں معاف کر دیتے، تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے معاف کر دیتے، تو پھر بک کی کر رہے ہیں، تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ ارے جھوٹ بولا گیا نا، یا ادھر پھنسو گے یا ادھر پھنسو گے۔ وہ کہتے ہیں جو ادھر ٹاکا ادھر ادھرا، ادھر ٹاکا ادھر ادھرا، کہیں اینٹ کہیں کروڑا بھارمتی نے کومبا جوڑا، تو پھر دلیل کی دنیا میں تو یہ اس کے پر سے اڑ جائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو مجھے کچھ بتا دیں، آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے کا اعلان ہے، فرمایا کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا ہوں، مجھ سے سوال ہوتا فدق کے بارے میں، اقضی بما قضا ابو بکر، میرا فیصلہ بھی وہی ہوتا جو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، ہمارے نانا جان کا فیصلہ تھا۔ یہ اہل بیت کے گھر سے گواہی ہے، اس سے باوجود بھی سوال۔ اور اگلی بات کہ جی اماں ناراض ہو گئی اور جنازے پہ نہیں بولا، اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے سنیوں کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے۔ جی کیا لکھا؟ کہتے ہیں حضرت علی نے جا کر ابو بکر صدیق کو اطلاع نہیں دی تھی کہ میری بیوی حضرت فاطمہ فوت ہو گئی۔ میں نے کہا اتنی بات تو لکھی ہوئی ہے کہ اطلاع خود نہیں دی تھی، یہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ اماں ناراض تھی؟ یہ اگلی بات تو میں خود گھڑی ہے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ خود دعا انہوں نے کیوں نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے گھر میں اور حضرت علی کے گھر میں کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب قریب ہے۔ اس گھروں میں ابو بکر کی بیوی روزانہ اٹھ کے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے آتی،
حضرت ام فاطمہ کی والدہ تو نہیں تھی اس وقت، بہنیں تو نہیں تھی، بچے تو چھوٹے تھے، حضرت علی المرتضیٰ عباس ہے، کوئی خاتون چاہیے تعاون کے لیے، صاحب بیمار کی تیمارداری کے لیے، تو ابو بکر کی بیوی خلیفہ وقت کی بیوی گھر جا رہی ہے، جس کا نام حضرت اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ، روزانہ جا رہی ہے۔ ایک ظالم نے مجھے یہاں کہا ہاں وہ جا تو رہی تھی لیکن وہ کسی زمانے میں حضرت علی کی بھابی تھی تو ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے، وہ اسی لیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی زمانے میں حضرت علی کی بیوی تھی لیکن جس زمانے میں تیمارداری کر رہی تھی اس وقت تو ابو بکر کی بیوی تھی، اس وقت تو خلیفہ وقت کی بیوی تھی، تو ظالم میں تو پچھلے کام میں اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خاتون میں اس وقت تک طریقہ ابو بکر کے گھر میں تھا، وہی بھیج رہے تھے کہ حضور کی بیٹی کی تیمارداری کریں، روزانہ جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ کتنا عرصہ؟ کئی عرصہ جاتی رہی۔ وفات کے وقت بھی ابو بکر کی بیوی اوپر موجود تھی؟ جی ہاں موجود تھی۔ روزانہ کے ہر رات کو آ کر اپنے شوہر کو بتاتی تھی کہ آج حضور کی بیٹی بیمار ہے، آج صحت مند ہے، جی بتاتی تھی۔ تو جب وفات ہوئی تو بیوی نے آ کے شوہر کو نہیں بتایا؟ جی بتایا۔ تو پھر حضرت علی سے تعزیت کرنے تو ابو بکر گئے، انہیں بتانے کی زیادہ ضرورت تھی کہ حضرت علی خود بتاتے۔ جب ابو بکر کو پتہ چل گیا، گھر سے پتہ چل گیا، روزانہ کے آنے جانے کے حال حوال ہے، اب بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی جا کے بتاتے۔ تو ظالم یوں نہیں ہے کہ ایک شکر میں ایک بکر میں یا دور بیٹھے جا کے نہیں بتایا، کال تک بھی نہیں کی، یہ مطلب مان جاتا بہانے۔ جب کوئی بہانوں کی بنیاد تو ہوتی، بھئی دو بھائیوں کا گھر ہے، ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی سے تیمارداری کر دی ہے، اور اگر بھابھی کا انتقال ہو جائے دوسرے بھائی کو بھائی تو نہیں بتائے، گھر سے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر دوبارہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تحصیل حاصل بھی تو کہہ ہے نا، تحصیل حاصل تو نہیں ہوتا کہ ایک بار 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 کہتے ہو۔ تو اتنی سی بات ہے۔ اگلی بات کروں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازے میں ٹھہرے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے جنازہ رکھا، اما فاطمہ کا رات کو اٹھا تھا پردے کی وجہ سے، اتنی حیا کہ جنازے پر بھی خیر کی نظر نہ پڑے۔ کہا جی ہاں۔ تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی یہ تو بتا دے۔ اس بارے میں 3 روایات ہیں، ایک جگہ 4 روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے پڑھایا، 3 روایات ہیں اہل بیت کے گھر سے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کی اہلیہ ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا امیر المؤمنین، اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ میری اہلیہ ہے، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، لیکن حضور کا اعلان تھا ما ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ قوم میں ابو بکر بیٹھا ہو تو دوسرا امام بن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی موجودگی میں نمازیں آپ کے حوالے تھی، مصلی آپ کے حوالے تھا، جب حضور بیمار تھے تو اب بھی آپ اقدم ہیں، جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ امام زین العابدین کی روایت یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو روایات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں میری سمجھ سے غلط ہیں۔ سنیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کی اولادوں کے نام بھی ہیں، خود حضرت علی کی اولادوں کے نام بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ اما فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد ایک اور شادی سے ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا ہے، حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو علی نے اس بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر بن علی۔ سبحان اللہ۔ سبحان نہ ہو دلیل لینی ہو تو بہت آسان دلیل دے رہا ہوں، چھوڑو کتابوں میں موجود ہے۔ کربلا کے شہداء کے 72 تن اٹھا لیں، 72 تن شہداء کربلا کے اٹھا لیں، ان میں شہید ابو بکر ابن علی کا نمبر موجود نہ ہوا، کچھ نام لے لینا۔ سبحان اللہ۔ تو شہید کربلا ہے، 72 تنوں میں شامل ہے۔ تو ابو بکر ابن علی، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ غاصبین کے نام پہ نعوذ باللہ نام رکھے جاتے ہیں؟ نہیں۔ کسی ظالم کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں؟ تو آپ بھی اپنے بچے کا نام کسی ظالم کے نام پہ رکھ دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، امام حسن بڑے ہوتے، اللہ نے ان کی شادی کرائی ہے۔ امام حسن کے ایک بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام حسن مصنع ہے، اور ایک اور بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ ابا سے پوچھا ابا جی پوتے کا نام کا بیٹا اس کا نام رکھیں گے ابو بکر بن حسن۔ حضرت علی نے رکھا ہے، حسن مصنع کے چھوٹے بھائی ہیں، حضرت حسن کے چھوٹے بیٹے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں، اور یہ بھی کربلا میں اپنے چاچو کے ساتھ موجود ہے۔ یار اس گھرانے نے تو اتنی ابو بکر کی لاجا کی، اتنی محبت رکھی، اتنا پیار رکھا ہے، تو اہل بیت کا تو تعلق ہے۔ یہ اعتراض اس پر کہ ابو بکر صدیق کی اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا اہل بیت سے کل نہیں ہے،
آپ حیران ہو، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو دیکھا۔ الاحاد والمثانی میں امام ابو ہریرہ کی بات موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا نا تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے علی حسن حضور پہ گیا ہے، حسین تو پہ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر انہیں سینے سے لگایا اور وہ یقبل ہوا، ایک بوسہ لیا۔ یہ کہاں جائے گا؟ تلیسان بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں کی چادر بڑی مشہور تھی، خوبصورت چادر تھی۔ ابو بکر صدیق نے وہاں کی چادریں منگوا کے ایک شہزادہ حسن کو دی، ایک شہزادہ حسین کو دی۔ کہاں جائے گا؟ حضرت خولہ بنت جعفر ایک خاتون حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جہاد میں، یہ خاتون کفار کی طرف سے گرفتار ہوئی، بازی بنی، مسلمان ہوئی اور پھر اس میں کلمہ پڑا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کا نکاح ہے اور ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ یہ محمد بن علی ہیں، ماں حنفی قبیلے سے تھی، نام خولہ بنت جعفر تھا۔ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا وہ بیٹا ہے جن سے آج اعوان کی نسل زندہ ہے دنیا میں۔ اعوان قوم کے دادا جد الاعوان محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کا چلا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے دور میں جہاد ہوا، وہی بازی برآمد ہوئی اور وہ حضرت علی کو ابو بکر صدیق کے ہدیہ کیا، وہیں سے ہوا۔ وہ آوان جن کے پاس باقاعدہ شجرہ نسب موجود ہے تو وہ سید ہے اور ان پر زکات دینا ویسے بنا ہے جیسے سادات پہ بنا ہے، کیوں یہ آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، ان کے خون میں خون حیدری دوڑ رہا۔ تو یہ رشتہ بھی تو ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا ہے، اما فاطمہ کے انتقال کے بعد۔ اگر غاصبانہ حکومت تھی، غلط حکومت تھی، حق کھا گئے تھے، اہل بیت سے تعلق نہیں تھا، تو یہ کیوں نہیں تھی؟ یہ تعلقات کس بنیاد پہ تھے؟ بہرحال میرے دوستو، یہ دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ جل شانہ آپ کو اپنے صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ابو بکر صدیق کی تربت اقدس میں کروڑوں اربوں کرم و رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، بخاری شریف میں ہے، تو بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایک جگہ پر آپ نے ایک سوال کے جواب میں جو رفع الیدین کے مسئلے میں آپ نے مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی تھی جابر بن سمرہ سے، کہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو اگلی حدیث ہے 667 سے 668 میں 968 جو ہے، اس حدیث میں یہ جو رفع الیدین ہے یہ سلام کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے حضور نے منع کیا ہے، رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت فرما دے، اور حضرت علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کے 6 مہینے کیوں نہیں بیعت کی؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اعلانیہ بیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی نے 6 ماہ بعد فرمائی ہے۔ پہلے بیعت ہو چکی تھی، 6 ماہ بعد اعلانیہ کیوں کی ہے؟ ان زبانوں کو بند کرنے کے لیے جو کہہ رہے تھے علی کی بیعت نہیں۔ تو وہ دونوں بیعتیں موجود ہیں، 6 ماہ بعد والی بھی، 6 ماہ پہلے والی بھی۔ 6 ماہ بعد پہلے والی کمرے میں بیٹھ کے ہے، 6 ماہ بعد والی اعلانیہ ہے، تو دونوں بیعتوں کا ذکر ہے۔ کہیں ایک کا ذکر آتا ہے، کہیں دونوں کا آتا ہے، تو اس لیے معاملے کا سوال اٹھ پڑتا ہے۔ نمبر 2، وہ جو حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں بھائی ٹھیک فرما رہے ہیں، وہاں 2 نہیں 3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں جو لفظ ہے وہ رفع الیدین کا ہے پوری نماز کے لیے، اور دوسری حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے سلام کے لیے۔ تو 2 روایتیں ہیں۔ جو میں نے پیش کی ہے وہ پہلی روایت پیش کی ہے جس میں لفظ ہے اسکلوا فی الصلاۃ، نہ اس میں سجدے کا لفظ ہے نہ اس میں سلام کا لفظ ہے، فی الصلاۃ کا لفظ ہے۔ فی الصلاۃ کہتے ہیں ان دا پریئر، پوری نماز میں، تو وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کے سلام تک جاتا ہے، اس لیے وہ پوری نماز کو شامل ہے۔ جو اگلی ہے وہ سلام کو شامل ہے، تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے جتنی نمازیں پڑھی تقیہ کر کے پڑھی، اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نعوذ باللہ منافقت کی، اوپر سے نمازیں پڑھی، اندر سے نیت نہیں تھی، اگر یہی مراد ہے تو یہ تقیہ پھر امام حسین نے کیوں نہیں کیا یزید کے لیے؟
امام حسین یہ کر لیتے ہیں نا، وہ اس میں میدان کربلا میں یزیدیت کو مان لیتے، حضرت امام حسین انہوں نے نہیں مانا۔ امام حسین اور علی کی زندگی تو تقیہ پر لعنت بھیج رہی ہے، تقیہ تو توڑ رہی ہے، آپ اس کو تقیہ کی بنیاد کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تقیہ ڈرپوک بندے کے معاملے کی بات ہے، حضرت علی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہے۔ آپ یہ تقیہ کی بات کر کے حضرت علی کے سے شیر خدا کا ٹائٹل کھینچنا چاہ رہے ہیں نا، شیر خدا کا ٹائٹل نہیں کھینچ سکتا۔ میں نے کہا جہاں وہ ہے نا وہاں جنت ہے، وہاں کتوں کی بھونک نہیں پہنچ سکتی، وہاں درود و سلام کی ڈالیاں ہی پہنچے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے تقیہ کی بات ہے۔ ایک جواب الزامی میں سن لیں، اگر یہی مسئلہ ہے نا کہ تقیہ تر انہوں نے ابو بکر کو پہلا، حضرت عمر کو دوسرا، عثمان کو تیسرا خلیفہ مانا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، بالکل ٹھیک کیا، تو پھر جو علی کا دم بھرنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے پھر حضرت علی کی اس بات پہ عمل کرنا۔ بے شک بے شک۔ آپ بھی کہیں ابو بکر خلیفہ اول ہے، لکھ کے بھی دو، کہو بھی 2.5 سال حضرت علی نے کہا ہے تو کہہ لو، 10 سال تمہارے مطابق حضرت عمر کے دور میں علی نے کہا ہے تو آپ کہہ لیں، 12 سال حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی نے کہا تو آپ کہہ لیں، آپ تو نہیں کہہ رہے۔ ایسا تو نہیں ہے بھائی، علی کی زندگی تقیہ کی موت ہے، تقیہ کو چھری چڑھائی ہے، اس طرح کا معاملہ علی اور مرتضیٰ اور اہل بیت کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔